گرمی اور گھبراہٹ سے اس کا حسین چہرہ تمتما رہا تھا۔ میرے آفس کے ٹھنڈے ٹھار ماحول میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اپنے متناسب اور حسین سراپے سے بے خبر وہ فائل کو سینے سے چمٹائے کھڑی تھی۔ میری نظریں تو جیسے اس کے وجود میں گڑ کر رہ گئی تھیں۔ اتنا بے خبر اور معصوم حسن سامنے دیکھ کر میری تو زبان ہی بند ہو گئی تھی۔ میرے اندر کا شیطان مرد اسے نظروں کے خنجر سے لہو لہان کرنے کو بے تاب تھا۔ جاب کی تلاش میں آنے والی لڑکیاں تو میرے آفس میں آتی ہی رہتی تھیں، لیکن آج آنے والی اس لڑکی کا معصوم اور خوبصورت چہرہ تو جیسے دیکھتے ہی میرے دل میں اتر گیا۔ گلابی چہرے پر ہرنی جیسی بڑی بڑی معصوم آنکھیں، تھوڑی تھوڑی سی گھبراہٹ۔ وہ جھٹکے سے میرے کمرے میں داخل ہوئی تو میرا سیکریٹری ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میز صاحب بغیر اجازت اندر کیسے داخل ہوئی؟ اسے نظر انداز کر کے وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ سر پلیز مجھے چند منٹ چاہیے، میں آپ ہی سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے سیکریٹری کو روکا۔ ابرار صاحب آپ جائیں، مس آپ تشریف رکھیں۔ میرا سیکریٹری تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرے اندر کا شیطان مرد اس کے حسین اور متناسب سراپے کو بغور دیکھ رہا تھا، لیکن بظاہر میں نے چہرے پر پوری طرح متانت اور سنجیدگی طاری کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ سر مجھے جاب کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کی فرم میں کچھ پوسٹیں خالی ہیں۔ اگرچہ مجھے کام کا کوئی تجربہ تو نہیں، لیکن میں پوری محنت اور ایمانداری سے کام کروں گی۔ سر میرے والد بہت بیمار ہیں، گھر میں کمانے والا اور کوئی نہیں، اس لیے میں کام کے لیے نکلی ہوں۔ سر پلیز مجھے مایوس مت کیجیے گا۔ بغیر رکے ایک ہی سانس میں اپنی ساری داستان بیان کر ڈری۔ تو محترمہ مجبوری میں نکلی ہیں، میں نے دل ہی دل میں سوچا، اور جو مجبوری میں نکلتی ہیں وہ تو مجھ جیسے مردوں کے لیے بہت ہی آسان شکار ہوتی ہیں۔ میں نے اس کی فائل اپنے سامنے کھسکائی اور دیکھنا شروع کیا۔ عام سے نمبروں میں BA پاس کر رکھا تھا، عمر بمشکل 19 سال تھی۔ وہ امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کام کیا کر پائے گی۔ نہ کوئی تجربہ، نہ کوئی خاص تعلیمی قابلیت، لیکن اس کا حسن ہی اس کی بہت بڑی کوالیفیکیشن تھا۔ لیکن اگر میں اسے ایک دم سے کام کی آفر کر دیتا تو وہ چونک جاتی۔ دیکھیے مس، نہ تو آپ کی کوئی خاص تعلیمی قابلیت ہے اور نہ ہی کوئی کام کا تجربہ، تو بتائیے بھلا آپ کو کس طرح ایک فرم میں رکھا جا سکتا ہے؟ اس کی امید بھری آنکھوں میں ایک دم سے نمی سی تیر گئی اور میرا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ اتنی کم عمر اور معصوم لڑکی بھیڑیوں سے بھری اس دنیا میں آخر کس طرح تنہا نکل پڑی تھی۔ چلیے، آپ کی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو اپنے آفس سیکریٹری کی ہیلپر کے طور پہ رکھ لیتا ہوں۔ میرے آفس کی دیکھ بھال اور آنے والے مہمانوں کو چائے پانی سرو کروانا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ ابرار صاحب آپ کو کام کی نوعیت کے بارے میں بتا دیں گے، لیکن وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، اور اپنے کام کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کو زیادہ وقت نہیں ملے گا۔ اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھنے والوں اور کام چوری کرنے والوں کے لیے میرے آفس میں کوئی جگہ نہیں۔ آپ کو 30,000 روپے ماہانہ تنخواہ دی جائے گی، اور دفتر کی کنوینس آپ کو گھر سے پک اور ڈراپ بھی کرے گی۔ یہ شاید اس کی توقع سے بہت زیادہ تھا۔ اس پر تو جیسے شادی مرگ کی کیفیت طاری ہوگی۔ کچھ دیر تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی، اور پھر کپ کپاتے ہونٹوں سے اپنی معصوم سی آواز میں بولی، سر آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی، بہت بہت شکریہ۔ سر آپ جس طرح چاہیں گے میں آپ کی خدمت کروں گی۔ میں دل ہی دل میں ہنسا، یہ تو بھی وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ میری چاہت کے مطابق تم میری خدمت کر پاتی ہو یا نہیں۔ میرے اندر کا شیطان اندر چھپا مسکرا رہا تھا، اور بظاہر میں نے اپنے چہرے پر بڑی سختی طاری کر رکھی تھی۔ اتنا آسان اور خوبصورت شکار میں یوں ہی تو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرا نام زاویار خان ہے۔ میں محاورتاً نہیں، سچ مچ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا۔ والد صاحب بہت بڑی جاگیر کے مالک تھے، اور ایک بہترین بزنس فرم بھی انہوں نے اپنی جوانی میں ہی قائم کر لی تھی۔ میں اکلوتا بیٹا تھا۔ میری دونوں بہنوں کو اوائل عمری میں ہی شادی کر کے بیرون ملک بھیج دیا گیا، اور وہ وہاں بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھیں۔ والد صاحب کی وفات کے بعد جاگیر اور کاروبار دونوں میرے حصے میں آئے۔ پیسے کی فراوانی اور کوئی روک ٹوک نہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ مجھ میں بہت سے بگاڑ پیدا ہوئے۔ اگرچہ میں نے کام میں محنت سے کبھی جی نہیں چرایا، لیکن مال و دولت کی کثرت نے میرے ارد گرد بہت سے خود غرض اور عیاش دوستوں کا جھمگٹا لگا دیا، اور میں بھی آہستہ آہستہ ان کے رنگ میں رنگتا چلا گیا۔ عورت کی عزت
اور وقت کی تو میری نگاہ میں کوئی اہمیت ہی نہ تھی، اور نہ ہی شادی جیسے چکروں میں پڑنے کا مجھے کوئی شوق تھا۔ پیسے والوں کے ارد گرد رنگین تتلیوں کا ہونا تو کوئی انہونی بات ہی نہیں، اور جب سب شوق پورے ہو رہے ہوں تو شادی جیسے جھنجھٹوں میں پڑنے کی کیا ضرورت۔ والدہ نے میری شادی کروانے کی بہت کوشش کی اور مجھے گھر بسانے کی ضرورت پر بہت سمجھایا، لیکن میں انہیں ٹالتا رہا۔ تنگ آ کر اپنی کمزوری اور بیماری کے سبب وہ امریکہ میں میری بڑی بہن کے پاس منتقل ہو گئیں۔ اب تو مجھے رکنے ٹکنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ کھانا پینا، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اور عیش کی زندگی گزارنا ہی میری زندگی بن کر رہ گیا۔ میرے دوستوں میں بہت سی لڑکیاں بھی شامل تھیں، لیکن میں ان کے ساتھ وقتی دل لگی تو کرتا، لیکن کوئی بھی میری نظروں میں اس طرح نہ جچ سکی جسے میں زندگی کا ساتھی بنانے کے بارے میں سوچ سکتا۔ یہ ڈال ڈال گھومنے والی تتلیاں کب کسی کا گھر بسا سکتی ہیں یا وفا کے عہد نبھا سکتی ہیں؟ بہت سی لڑکیوں نے میرے مال و دولت کو دیکھتے ہوئے مجھے رام کرنے کی کوشش کی، بڑے بڑے عہد و پیما کیے، اپنی وفا کی قسمیں کھائیں، لیکن میرا دل کبھی بھی مطمئن نہ ہو سکا، اور نہ ہی کبھی عورت ذات کی عزت میرے دل میں بن سکی۔ چند روز ایک لڑکی سے کھیلتا، چند روز بعد دوسری دوست کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا، کچھ روتی دھوتی، کچھ بد دعائیں دیتی اور کچھ دال گلتی نہ دیکھ کر خود بخود میری راہ چھوڑ دیتی۔ مجھے اپنی دولت کے نشے اور غرور میں کسی کا رونا دھونا اور آنسو رام نہ کر پاتے۔ یوں بھی میں کسی کے ساتھ زبردستی تو کرتا نہیں تھا۔ یہ لڑکیاں خود بخود میری طرف لپکتی، اور جب ان کے خود ساختہ خواب پورے نہ ہوتے تو بکتی چھکتی روتی دھوتی مجھے چھوڑ کر چل دیتی۔ اس میں مجھے اپنا تو کوئی قصور نظر نہیں آتا تھا، لیکن ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ تو پیدا ہوتا ہے، اور شاید مومنہ بھی میری زندگی بھر کے گناہوں کی سزا بن کر میری زندگی میں داخل ہوئی۔ اس جیسی کمزور، کم عمر، کنفیوز اور بے سہارا لڑکی میرے لیے کیسے خطرہ بن سکتی تھی؟ اپنے ارد گرد میک اپ سے بھرے چہروں والی اور مصنوعی اداؤں والے عورتوں کو دیکھ دیکھ کر میں تھک چکا تھا۔ مومنہ کی شکل میں بس مجھے ایک چینج نظر آیا، اور میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو ایک نئے اور خوشکن تجربے کے لیے تیار کرنے لگا۔ لیکن لڑکی بڑی محتاط معلوم ہوتی تھی۔ اس نے کام تو شروع کر دیا، لیکن میری کوئی غیر ضروری چاپلوسی یا بار بار میرے ارد گرد منڈلانے کی اس نے کبھی کوئی کوشش نہ کی۔ میں بار بار کسی نہ کسی چھوٹے موٹے کام کے لیے اسے آفس بلوا لیتا۔ وہ بھاگ بھاگ کر آتی، اپنا کام کرتی اور نگاہیں جھکائے کمرے سے باہر چلی جاتی۔ اگر میں اس سے کوئی ذاتی سوال یا کوئی بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو نہایت مختصر اور نپا تلا جواب دے کر باہر کی راہ لیتی۔ مجھے الجھن سی ہونے لگی، آخر یہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ میری آنکھوں میں چھپی خواہش کو یہ پہچان کیوں نہیں رہی؟ اور اگر پہچانتی ہے تو انجان بننے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ میں دفتر کے لوگوں کی موجودگی میں اس سے غیر ضروری طور پر بے تکلف بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر ان سب پر میرا ایک روب تھا جو کہ قائم رہنا بھی بہت ضروری تھا۔ اگرچہ میری ادھر ادھر کی سرگرمیوں کی سنگن تو سب کو ملتی ہی رہتی تھی، لیکن میرے سامنے بات کرنے کی نہ کسی میں جرت تھی اور نہ ہی میں ایسا کوئی تاثر دینا چاہتا تھا۔ اسے کام کرتے ہوئے اب 10-12 دن ہو چکے تھے۔ آج صبح جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے بڑے سنجیدہ سے چہرہ بناتے ہوئے اسے کہا، مس مومنہ، آج دوپہر کو آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ اس نے ہرنی جیسی معصوم سی آنکھیں اٹھا کے میری طرف دیکھا۔ سر 4 بجے تک تو آپ کو معلوم ہے میں آفس میں ہی ہوتی ہوں، اور جو بھی آفس کا کام ہے مجھے بتا دیجیے، میں کر لوں گی۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اتنے دنوں میں اس میں کافی اعتماد آ چکا تھا۔ پہلے دن کی گھبراہٹ اور خوف اس کے چہرے سے جا چکا تھا۔ میں نے فائل پر نظریں گاڑتے ہوئے بڑی بے نیازی سے اسے کہا، میرا خیال ہے کہ آج دوپہر کو آپ لنچ پر میرے ساتھ چلیں۔ جی، اس نے حیرت سے کہا۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر اس کے چہرے پر جما دیں۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے مس مومنہ؟ اس سے پہلے بھی میری سیکریٹری میرے ساتھ اکثر لنچ پر جایا کرتی تھی۔ وہ خاموش کھڑی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ لیکن سر، میں کبھی کسی کے ساتھ اس طرح باہر نہیں گئی۔ مجھے گھر سے بھی آفس کے علاوہ کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے اندر ایک دم غصے کی لہر ابھری، لیکن میں نے اس پر قابو پاتے ہوئے پھر بھی اسے نرمی سے کہا، مس، یہ بھی آپ کے آفس کے کام کا ہی حصہ ہے۔ میرے ذہنی سکون کا خیال رکھنا بھی آپ کا فرض ہے، اور میں کہیں آپ کو انجان یا ویران جگہ پر تو لے کر نہیں جا رہا۔ یہ سامنے ہی تو ریسٹورنٹ ہے، یہاں بیٹھ کر میں تھوڑی دیر کھانا کھاؤں گا، ریلیکس کروں گا، اور اس کے بعد ہم آفس واپس آ جائیں گے۔ کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ کچھ ہچکچاتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے سر، ہمیں وہاں زیادہ ٹائم تو نہیں لگے گا نا؟ مس، اب آپ مجھے غصہ دلا رہی ہیں۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہوتا۔
آپ کو چلنا ہے تو بتائیے۔ میرے سخت لہجے سے وہ ایک دم گھبرا اٹھی۔ جی سر، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں دل میں مسکرا اٹھا۔ آپ آئی نا جال میں۔ ٹھیک ہے، اب یہ تمام فائلیں سمیٹیں اور تیار ہو جائیں، سامنے والے ریسٹورنٹ میں جانا ہے۔ ریسٹورنٹ میں فون کر کے پہلے ہی میں نے پرائیویٹ کیبن بک کروا لیا تھا۔ جب ہم ریسٹورنٹ میں پہنچے تو کیبن میں داخل ہو کر وہ میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی بھی خاصی نروس تھی، شاید وہ پہلی دفعہ کسی اس طرح کے ریسٹورنٹ میں آئی تھی۔ میں نے ڈھیر سارے کھانے کا آرڈر دیا، اس سے اس کی پسند بھی پوچھی، لیکن وہ کچھ نہ بتا پائی۔ سر، جو آپ کو پسند ہو وہ منگوا لیں، میں تو اس وقت بہت تھوڑا سا کھانا کھاتی ہوں۔ نہیں، آپ کھل کر کھائیے۔ میں نے مسکرا کر اس کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی۔ کھانا کھانے کے دوران میں نے بہانے سے 2-3 بار اس کے ہاتھ کو ٹچ کیا۔ ہر بار ہاتھ ٹچ ہونے پر وہ بےحد گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کو کھینچ لیتی۔ مجھے اس کی یہ ہچکچاہٹ بہت مزہ دے رہی تھی، لیکن وہ شدید گھبرا رہی تھی، اور اس گھبراہٹ میں اس سے کچھ کھایا بھی نہ جا رہا تھا۔ میں دل میں اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ خیر، کھانا ختم ہوا اور ہم باہر آ کر گاڑی میں بیٹھے۔ 2-3 منٹ کی ڈرائیو پر ہی تو آفس تھا۔ جو ہی گاڑی ریسٹورنٹ سے مڑی تو میں نے باقاعدہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس بات کا مس؟ مومنہ، کیا کر دیا میں نے؟ ایسا جو آپ اتنی سختی سے بول رہی ہیں۔ میں نے اسے دبانے کی کوشش کی۔ سر، میں اس نیچر کی لڑکی نہیں ہوں، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ آفس کے کسی بھی کام پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے میں آپ کے ساتھ نہ تو باہر گھوم پھر سکتی ہوں اور نہ ہی غیر ضروری طور پر بے تکلف ہو سکتی ہوں۔ اب میں اپنے غصے کو قابو نہ کر پایا۔ مس مومنہ، آپ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہیں؟ میں آفس کے کسی بھی ورکر کو لنچ کے لیے آفر کروں تو اسے اپنی خوش قسمتی تصور کرے گی۔ میں نے آپ کو یہ اعزاز دیا اور آپ اس طرح ظاہر کر رہی ہیں جیسے میں کوئی راہ چلتا آدمی ہوں۔ سر، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے آپ کی عزت میں کمی آئے، لیکن میری تربیت اور ترقی ہے۔ میں اپنی عزت کی قیمت پر کچھ بھی حاصل کرنا نہیں چاہتی۔ میں اپنے گھر سے صرف اور صرف اپنے چھوٹے بھائی اور اپنے والدین کی کفالت کے لیے نکلی ہوں۔ بس کیجیے محترمہ، بہت اچھی طرح مجھے معلوم ہے، مجھے آپ جیسی لڑکیوں کا یہ ڈھونگ پارسائی کے پردے میں کیا کچھ چھپا ہوتا ہے میں سب جانتا ہوں۔ سر، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے پارسائی کا کوئی ڈھونگ رچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو میرے رویے سے تکلیف پہنچی تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن میں ایک بار پھر یہ کہہ دوں کہ میں اپنی عزت کی قیمت پر کچھ بھی حاصل کرنا نہیں چاہتی۔ اس کی گھبراہٹ اور خوف بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میں حیران اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جو ایک بڑا پرعزم چہرہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور لہجے میں ایک خاص سختی، جس کا کہ میں عادی نہ تھا۔ سختی سے ہونٹ بھینچے میں آفس کے سامنے پہنچا، گاڑی سے اترا، زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور آفس کے اندر کی طرف چل دیا۔ وہ بھی گاڑی کا دروازہ بند کر کے ہلکے قدموں سے میرے پیچھے چلتی آئی۔ میں آفس کے اندر داخل ہو گیا اور وہ اپنے کیبن میں چلی گئی۔ میں اپنے غصے کو ضبط کرتا ہوا آفس میں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر اس 2 ٹکے کی لڑکی میں ہے ہی کیا جو میں نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مجھے اپنی توہین پر بھی سخت غصہ آ رہا تھا۔ آخر اس نے کس طرح مجھے انکار کرنے کی جرت کی؟ خیر، میں اپنے گھر چلا گیا اور وہ بھی چھٹی کے بعد اپنے گھر چلی گئی۔ رات بھر میرا موڈ بے حد خراب رہا اور میں سوچتا رہا کہ کون سا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے جس طریقے سے اس لڑکی کو خواب دکھا کر اس کا غرور توڑا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ اس جیسی لڑکیوں کی کوئی اوقات نہیں۔ اب میرے لیے کسی بھی طرح کی لڑکی کو خریدنا یا اپنے بستر تک لانا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی دھیڑ بن میں صبح ہو گئی۔ صبح بھی میرا موڈ سخت خراب تھا۔ بغیر ناشتہ کیے میں آفس پہنچا اور جاتے ہی اپنے اسسٹنٹ ابرار کو بلایا۔ ابرار صاحب، مس مومنہ سے کہیے فوری طور پر میرا ناشتہ بنوا کر یہاں سرو کریں۔ سر، مس مومنہ تو آج آئی ہی نہیں۔ ان کی طرف سے ایک لیٹر ریسیو ہوا ہے جو وہ شاید نیچے چوکیدار کو دے گئی تھی۔ کیسا لیٹر؟ میرے اندر گھنٹی سی بجی۔ یہ سر آپ کی میز پر ہی رکھا ہے۔ میں نے ابرار کو باہر بھیجا اور فوری طور پر لفافہ کھول کر دیکھا۔ الفاظ تھے یا ایک تمانچہ جو وہ میرے منہ پر مار گئی تھی۔ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ کالم تعلیم یافتہ اور نا تجربے کار لڑکی کو اپنے آفس میں جگہ دی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کے مطلوبہ معیار پر پوری اتر سکتی ہوں۔
اس لیے میں کام کرنے سے معذرت خواہوں. میرا استعفیٰ قبول کریں. میں نے دل میں اسے گالی دی اور غصے سے اس کا خط دور پھینک دیا اور لمبے لمبے سانس لے کر اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا. میں نے اپنے آپ کو دل میں تسلی دی. تھا ہی کیا اس لڑکی کے اندر، ایسی تو بہت آتی جاتی رہتی ہیں. اچھا ہوا چلی گئی، لیکن دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑ چکی تھی. خدا جانے بار بار میرا دماغ بھٹک کر اسی کی طرف کیوں جا رہا تھا. دفتر کے کسی کام میں دل نہ لگ رہا تھا. جھنجھلا کر میں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑانے لگا. مجھے احساس ہونے لگا کہ شاید وہ میرے دل میں اپنی جگہ بنا چکی ہے، اور یہ احساس ایک شکست کا سا احساس تھا، جیسے اس نے مجھے فتح کر لیا ہو. میری انا اور میرا غرور اسے تسلیم کرنے سے قاصر تھا. آفس واپس آ کر میں نے اس کی فائل نکلوائی اور اس کے گھر کا پتہ نوٹ کر لیا. اگلے ہی روز میں اس کی گلی کے باہر اپنی کار میں موجود تھا. اتنی ہمت تو نہ پڑی کہ اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا، لیکن گلی کے باہر کھڑا رہا. کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر اپنے بے مقصد کھڑے رہنے پر خود کو لان تان کرتا ہوا ابھی میں واپس پلٹنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک طرف سے وہ دوپٹے میں لپٹی آتی دکھائی دی. ایک فائل اس نے اپنے سینے سے لگا رکھی تھی. میری گاڑی کی طرف دھیان دیے بغیر وہ آگے بڑھی اور ایک رکشہ کو ہاتھ دے کر اس میں بیٹھ گئی. میں خالی دل و دماغ لیے رکشے کے پیچھے پیچھے چلتا گیا. وہ ایک چھوٹے سے ادارے کے آگے جا کر رکی اور اندر داخل ہو گئی. شاید وہ کسی اور نوکری کی تلاش میں تھی. میں وہاں سے مڑا اور سیدھا اپنے گھر آ گیا. گھر آ کر میں نے اپنے دل و دماغ کو تھوڑا سا پرسکون کیا اور بیٹھ کر سوچنے لگا آخر میں کیا کر رہا تھا. پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے. پھر میں نے امریکہ میں اپنی والدہ کا نمبر ملا دیا. حال چال پوچھتے ہی میں نے اپنی والدہ سے سیدھا کہہ دیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ پاکستان آئے، میں انہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں. والدہ میری بات سن کر حیران رہ گئی. وہ تو کب سے چاہتی تھی کہ میرا گھر بس جائے. انہوں نے جلد آنے کا ارادہ ظاہر کیا. میں نے نہ تو اپنی اور اس کی عمر کا فرق دیکھا. وہ کم سے کم بھی عمر میں مجھ سے 12-13 سال چھوٹی تھی. اس کے خاندانی پس منظر یا کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ مجھے اسی کو ساتھی بنانا ہے. مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ میری اور اس کی مالی حیثیت میں جو فرق تھا، اس کے گھر والے تو اسے دیکھتے ہی میرے رشتے کے لیے ہاں کر دیں گے. آخر اس سے بڑھ کر ان کی بیٹی کو کیا مل سکتا تھا. میں بے چینی سے والدہ کے پاکستان آنے کا انتظار کرنے لگا. ایک ہی ہفتے میں والدہ پاکستان پہنچ گئی. میں نے انہیں اس کے گھر کا پتہ دیا اور اپنے ڈرائیور سے کہا کہ وہ انہیں اس کے گھر تک پہنچائے. والدہ اس کے خاندانی پس منظر اور تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود اس بات پر بہت خوش تھی کہ بالآخر میں گھر بسانے پر رضامند تو ہوا. ان کے دل میں بھی اشتیاق تھا کہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کے بیٹے نے آخر کس لڑکی کو پسند کر لیا. جس روز والدہ اس کے گھر روانہ ہوئی، میرے دل میں ایک عجیب سی سرمستی اور خوشی کا عالم تھا. میں خود پر خود ہی حیران تھا اور والدہ کے منہ سے خوشخبری سننے کو بے چین تھا. دوپہر کو جب والدہ گھر لوٹی تو میں نے فوری طور پر ان سے استفسار کیا، جی سنائیے کیسی لگی آپ کو میری پسند. والدہ نے بڑی سنجیدگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھا. زاویار، کیا تم نے اس لڑکی سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی؟ مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا. والدہ کا انداز مجھے کچھ اور ہی کہانی سنانے لگا. جی نہیں اماں جان، میں نے اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ اس ٹائپ کی لڑکی ہی نہیں. میں چاہتا تھا کہ آپ سیدھا اس کے گھر والوں سے بات کریں. میں نے اس کے گھر والوں سے بات تو کی، لیکن بات چیت کے دوران ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی. بڑے مؤدب طریقے سے اس نے میرے بارے میں دریافت کیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ میں تمہاری ماں ہوں اور کس سلسلے میں یہاں آئی ہوں، تو کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولی، آپ کے یہاں آنے کا بہت شکریہ، لیکن جس مقصد کے لیے آپ یہاں تشریف لائی ہیں وہ پورا نہیں ہو سکتا. میں نے پوچھا، بیٹی آخر اس کی کوئی وجہ بھی بتاؤ گی؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، میں آپ کی باتیں سن رہی تھی. آپ نے اپنی مالی حیثیت کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ میں پہلے سے جانتی ہوں، لیکن ایک بات جو آپ نہیں جانتی وہ یہ کہ میں اپنے زندگی کے ساتھی کے بارے میں جو معیار رکھتی ہوں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کردار کا مضبوط ہو. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سر زاویار میں یہ خوبی موجود نہیں. میں ان کے آفس میں کام کرنے کے دوران بہت سی ایسی داستانیں سن چکی ہوں جو میں آپ کے سامنے دہرا نہیں سکتی، اس لیے آپ کو یہ مایوس کرتے ہوئے معذرت خواہوں. اتنے مؤدب اور شستہ انداز سے اس نے مجھے انکار کیا کہ میں کچھ بول ہی نہ سکی، اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہاں سے واپس آ گئی. اس میں شک نہیں بیٹا،
کہ تم نے جو لڑکی پسند کی ہے وہ واقعی ایک ہیرا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہیرا تمہاری قسمت میں لکھا ہے۔ مجھ پر تو جیسے ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ خاموشی سے والدہ کے سامنے سے اٹھ کر آ گیا، لیکن میرے دل و دماغ پر تو ایک جنون سا طاری ہو گیا۔ میرا دماغ یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھا کہ میں زاویار خان، جس کی شخصیت، حسن اور دولت کے پیچھے دنیا جان کی عورتیں مرتی پھرتی تھیں، اسے یہ ایک بے وقت اور معمولی سی لڑکی یوں جھٹک دے گی۔ میں کوئی الٹا سیدھا طریقہ اختیار کر کے اسے حاصل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے میری عزت پہ حرف آ سکتا تھا، معاشرے میں میرے مقام کو بٹا لگ سکتا تھا۔ یوں بھی میں اسے وقتی طور پر تو حاصل کرنا نہیں چاہتا تھا، اپنی شریک حیات بنانا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس کے لیے کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا۔ دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑ چکی تھی۔ میرا دھیان اپنے کام سے بھی ہٹ گیا تھا۔ دن رات میں مجھے اور کچھ بھی نہ سوچتا، بیزار اور گھبرایا پھرتا۔ میرے دوست احباب بھی میرے اس رویے کو دیکھ کر حیران تھے۔ نہ تو سوشل محفلوں میں جانے کو دل چاہتا، نہ کسی سے ملنے ملانے کو جی چاہتا، اور نہ ہی کسی کام میں میرا دل لگتا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ دنیا اتنی بیکار کیوں لگنے لگی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بہلانے اور اپنا دھیان بٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن میرا دل و دماغ ایک ہی جگہ پر رک گیا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد ایک دن میں نے اس کا موبائل نمبر ڈائل کیا۔ چند ہی گھنٹیوں کے بعد اس کی معصوم سی آواز فون پر سنائی دی۔ سنیے مومنہ، میں زاویار خان بات کر رہا ہوں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی سر، کہیے، میں آپ کی بات سن رہی ہوں، اس کی ٹھہری ہوئی سی آواز آئی۔ مومنہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری والدہ کو انکار کیوں کیا؟ سر، میں آپ کی اپنی انکار کی واضح وجہ آپ کی والدہ کے ذریعے بتا چکی ہوں۔ اب آپ مجھے اور میرے بوڑھے والدین کو مزید پریشان مت کریں۔ میں ایک دم بچوں کی طرح گڑ گڑانے لگا۔ مومنہ پلیز مجھے مایوس مت کرو، میں تمہارے معاملے میں مکمل طور پر سنجیدہ ہوں اور تمہیں باقاعدہ اپنی شریکی حیات بنانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، نہ صرف تمہاری بلکہ تمہارے خاندان کی بھی حالت بدل جائے گی۔ میں پھر اس کی محبت کو پیسوں میں تولنے لگا۔ سر، مجھے نہیں معلوم آپ حالت بدلنا کسے کہتے ہیں۔ جی ہاں، مالی طور پر آپ بہت مضبوط ہیں، میں یہ بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، لیکن ہر شخص کی زندگی گزارنے کے معیار کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اگر ہماری حالت بدلنی ہوگی تو وہ کوئی اور وسیلہ پیدا کر دے گا۔ آپ کو مجھ سے بہت بہتر اور بہت اچھی لڑکیاں مل سکتی ہیں، اس لیے مجھ معمولی حیثیت کی لڑکی کو آپ چھوڑ دیں۔ اس کی آواز میں بہت مضبوطی تھی۔ یہ وہ مومنہ تو نہ تھی جو گھبرائی جھجکی ہوئی میرے دفتر میں نوکری کی تلاش میں آئی تھی۔ اپنی عزت اور خاندان کی عزت کو خطرے میں دیکھ کر وہ کیسے ایک چٹان بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے دل میں اس کی عزت کچھ اور بڑھ گئی، لیکن اس نے اتنا کہتے ہی فون بند کر دیا۔ میں نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا تو اس کا فون آف آ رہا تھا، یعنی وہ بات مزید بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ میرے سب ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ ایک دم مجھے احساس ہوا جیسے یہ روپیہ، پیسہ، اختیار، اقتدار اور جائیداد، یہ سب بالکل بیکار ہے۔ کس طرح اس نے پل بھر میں میرا سارا غرور مٹی میں ملا دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ زاویار خان کو بھی کوئی نہ کر سکتا ہے۔ زاویار خان کے قبضے سے بھی کوئی چیز بڑی آسانی سے چھینی جا سکتی ہے، اور کوئی زاویار خان کو بھی اس کے منہ پر کھڑے ہو کر انکار کر سکتا ہے۔ اس احساس نے جیسے مجھے اندر سے مار کر رکھ دیا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے اپنے سارے ماضی پر غور کیا۔ آخر میں نے کیا ہی کیا تھا؟ بنی جائیداد کے اوپر مالک بن کر بیٹھ گیا، عیاشی میں زندگی گزاری، اچھے برے بھلے حلال حرام کی ہر تمیز بھلا دی۔ لیکن آج اس چھوٹی سی لڑکی نے مجھے آئینہ دکھا دیا کہ زاویار خان اصل میں تم ہو کیا۔ ناکامی، نا امیدی اور شکست کے احساس نے مجھے توڑ دیا، اور جب مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پھر وہی ذات مجھے یاد آئی جو ہر تکلیف اور مایوسی میں مجھ جیسے گنہگاروں کو یاد آتی ہے۔ میں نے مصلی بچھایا اور اپنے خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کتنے عرصے بعد اپنے خدا کو یاد کیا، اور بڑے ہی دل سے یاد کیا۔ سجدے میں سر رکھا تو اپنے ماضی کے تمام گناہوں کی جیسے ایک فلم سی نگاہوں میں پھرنے لگی۔ سجدے سے سر اٹھانے کو جی ہی نہ چاہا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی قطاریں جاری ہو گئیں، اور دل جیسے پگھل کر آنکھوں کے راستے باہر آنے لگا۔ میں جو ایک بڑا طاقتور، اونچا، لمبا چوڑا مرد تھا، چھوٹے بچوں کی طرح بلک کر روتا رہا۔ اپنی کیفیت کی مجھے خود بھی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے گناہوں کی کالک
دھل دھل کر اندر سے باہر آ رہی ہے۔ یہ رونا دھونا مجھے ایک سکون دے رہا تھا۔ کافی دیر تک اسی حالت میں رہنے کے بعد میں اٹھا، نہایا دھویا اور ایک پرسکون نیند سو گیا۔ کافی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میرے دل میں ایک سکون موجود تھا۔ میں اپنے دل کو راضی کر چکا تھا۔ یقیناً مومنہ جیسی پاک صاف لڑکی کو میں ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ انچھوئی کلی مجھ جیسے عیاش شخص کی شریک حیات بننے کے قابل نہ تھی، بلکہ صحیح لفظوں میں میں ہی اس کے قابل نہ تھا۔ مجھ پر ایک خاموشی سی طاری ہو گئی، جیسے پوری ذات کے اندر ایک سناٹا سا پھیل گیا۔ میں نے روزمرہ کے کام شروع کر دیے، دفتر آنا جانا شروع کر دیا۔ والدہ بھی میرے پاس ہی موجود تھی۔ وہ بغور میری حالت کو دیکھ رہی تھیں، لیکن بالکل خاموش تھیں۔ میں تو ان سے بھی نظریں ملانے کے قابل اپنے آپ کو نہ پا رہا تھا، اس لیے میں زیادہ گفتگو کیے بغیر صبح شام اپنے کاموں میں مشغول رہتا۔ اور پھر ایک روز میری زندگی میں وہ شام آئی جس نے میرا اعتماد اپنے خدا پہ پختہ کر دیا۔ ایک روز میں دفتر سے واپس آیا تو گھر کے ڈرائنگ روم میں باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اندر جھانکا تو والدہ کے ساتھ ایک بزرگ باریش شخص اور ان کے ساتھ ایک سادہ سی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ والدہ کو ان کے ساتھ گفتگو میں دیکھ کر میں پلٹنے ہی لگا تھا، شاید وہ والدہ کی ہی کوئی ملنے والی تھی، لیکن والدہ نے مجھے واپس بلا لیا۔ زاویار ادھر آئیے۔ جی، میں نے سوالیہ نظروں سے پلٹ کر دیکھا۔ یہاں بیٹھو بیٹا، یہ مومنہ کے والدین ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ یہ جملہ دیکھ کر میں کیا رد عمل دوں۔ شرمندہ ہوں، نظریں جھکا لوں، وہاں سے اٹھ جاؤں یا خاموش رہوں؟ والدہ دوبارہ بولی، کچھ روز پہلے میں ان کے گھر دوبارہ گئی تھی اور میں نے دوبارہ اپنا دستے سوال دراز کیا، اور شاید خدا نے تمہاری دلی دعا سن لی۔ آج یہ یہاں تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے اور تمہیں اپنا بیٹا بنانے آئے ہیں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ کیا واقعی دعائیں اتنی تیزی سے قبول ہوتے ہیں؟ دل میں اس قدر خوشی تھی کہ میں اظہار بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ بزرگوں کو شاید میری کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ مومنہ کے والد اٹھے، میرے قریب آئے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ دیکھو بیٹا، مومنہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے۔ اسے دنیا داری کے معاملات کے بارے میں زیادہ معلوم تو نہیں، لیکن ہماری بیٹی بہت باکردار اور پختہ عزم کی مالک ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ اپنی زندگی کے معاملے میں وہ خود ہی فیصلہ کرے۔ پہلے بھی تمہارے معاملے میں انکار اس نے خود ہی کیا، اور اب بھی تمہاری والدہ سے دوسری ملاقات کے بعد اس رشتے پر حامی بھی اس نے خود ہی بھری ہے، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فرض سے جلد فارغ ہو جائیں۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ مشکل سے میرے منہ سے آواز نکلی، جیسا آپ چاہیں امی جان سے آپ ان معاملات کو طے کر لیں۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب یہ کایا پلٹ کیسے ہو گئی، اچانک حالات کیسے بدل گئے۔ وہ لڑکی جو مجھ سے بات بھی کرنا پسند نہیں کر رہی تھی، وہ میری زندگی کی ساتھی بننے کو کس طرح تیار ہو گئی۔ اپنی الجھن کو دور کرنے کے لیے میں نے ایک بار پھر مومنہ کا نمبر ملا لیا۔ اس بار کچھ دیر کے بعد فون اٹھایا گیا۔ مومنہ، میں آپ سے دو ٹوک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے انکار کی وجہ تو بڑی واضح بتا دی تھی، لیکن کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کا یہ انکار اقرار میں کیسے بدلا؟ وہ دھیمے سے ہنس دی۔ سر، دلوں کے حالات بدلنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں نے بہت سوچا اور میرے دل میں یہی سوچ پختہ ہوتی گئی کہ اگر آپ میری خاطر اپنے آپ کو بدلنے پر تیار ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ ہم زندگی کے اچھے ساتھی بن سکتے ہیں۔ مجھے دفتر کے کولیگز سے آپ کے بدلتے حالات کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوا، اور میں نے اس کو اپنی خوش قسمتی جانا کہ میرے وسیلے سے اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ اور آپ کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے اور اس کی رضا کے لیے اور ایک نیکی کی امید رکھتے ہوئے آپ کے ساتھی بننے کو تیار ہو رہی ہوں، اور جب یہ میری نیت ہے تو مجھے یقین ہے کہ اس زندگی میں میرے لیے خیر و برکت ہوگی۔ پل بھر میں اس نے میری ساری الجھن کو دور کر دیا۔ میں ہلکا پھلکا ہو گیا۔ آج یوں کچھ ہی دنوں میں والدہ کی کوششوں سے وہ دلہن بنی میرے گھر میں موجود تھی۔ آج اس بات کو 20 سال گزر چکے ہیں۔ ہمارے 3 بچے ہیں اور ہم ایک پرسکون گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ مومنہ بہت اچھی شریک حیات ثابت ہوئی ہے۔ گزری ہوئی زندگی میرے لیے صرف ایک شرمندگی ہے جس کی طرف میں نے دوبارہ کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ لوگ میری کایا پلٹتے دیکھ کر حیران ہیں۔ میرے دوست احباب کو یقین نہیں آتا کہ میں اس قدر بدل چکا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو بدلنے پر قادر ہے، اور وہ جب چاہے ایک معمولی سی چیز سے حالات کو بدل سکتا ہے، جیسا کہ اس نے میرے حالات اور میری فطرت کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ ایسی ہی بہترین معاشرتی کہانیوں کو پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔